آئے اپنے نبی سے وفا کرنے کے لیے آئے. میرے مرشد حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ فرما کر کے گئے اور بہت بہترین درس دے کر کے گئے. زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. اور ان کے دادا اعلیٰ حضرت کیا کہہ کر کے گئے, اے نوجوانوں کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ ہماری لائف ہے ہمیں انجوائے کرنے دو, ایسا نہیں ہے, یہ تمہاری خام خیالی ہے, یہ تمہاری اپنی زندگی کہاں ہے. یہ زندگی میرے مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت یہ کہتے تھے, یا رسول اللہ دہن میں صبح تمہارے لیے, بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. یہ زندگی ہے. جب تم دین اسلام پر مضبوطی کے ساتھ عمل کر لے جاؤ, کسی کتے کی مجال نہیں ہے کہ وہ دین اسلام کی طرف منہ کر کے بھونکے. ہاں علماء کرام نہ گھبرائے, میں نے پھر کتا کہا ہے تو کچھ ہونا چاہیے, کتے کو کتا ہی کہا جائے گا نا. ہاں لیکن یہ بات کب آتی ہے جب دین اسلام پر اپنے عمل نہیں کرتے تو پھر غیروں کو موقع ملتا ہے. دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی, لوگوں نے آنے جانے کا راستہ بنایا. یہ کب ہوتا ہے, ہمارے گھر کی مکان کی ہمارے گھر کی دیوار گر جائے تو آس پڑوس والے تو راستہ بنا لیں گے, تم اپنے گھر کی دیوار گرنے کیوں دیے. اسی لیے میرے عزیزو دین اسلام پر آپ کو جو میں بات کر رہا ہوں, حفاظت کرنا ہے. اس کا مطلب کیا ہے, جلسے کر کے جلوس کر کے نعرے لگا کر نہ حفاظت, اپنی زندگی میں عمل کر کے. سب سے پہلے اپنے گھر میں جا کر آپ جھانک کر دیکھو ہمارے بچوں کو قرآن کتنا آتا ہے. ان کو تو 3-3 منٹ کے کتنے گانے یاد ہو گئے, میرے مصطفیٰ کے الفاظ, میرے مصطفیٰ کی حدیثیں کتنی یاد ہیں. لوگ دوسروں کے ڈائلاگ یاد کر لیتے, اپنے نبی کے فرمان کیوں نہیں یاد, جبکہ یہ دنیا کے گانے جس کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں جو گانے سنتا ہے اس کے دل میں منافقت آتی ہے اور زنا کی طرف لے جاتے ہیں گناہ. یہ گانے آدمی کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے. اور میرے آقا فرماتے ہیں جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 حدیثیں یاد ہو جائے اس پر میرے آقا کی شفاعت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جہاں یہ وعدہ کیا گیا وہاں کیوں نہیں یاد ہے آپ کو. ارے چھوٹی چھوٹی باتیں میرے نبی کی بھی یاد کرو. اگر محبت ہے تو اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی بھی بچے کو اٹھا کر کے پوچھو تو ابھی یہ کہے گا جانی جانی یس پاپا. یہ سب کو پتا, یہ سارے بچوں کو شروع سے لے کر, میں اسکول کے خلاف نہیں ہوں لیکن جہاں تمہارے بچے اسکول پڑھتے ہیں اپنے نبی کے اخلاق بھی ضرور پڑھیں. اسلام تمہارے گھروں میں ہو, سڑکوں پر نہیں, جلوسوں میں, احتجاج میں, نعروں میں نہیں, گھر میں اسلام ہو. تمہارے چہرے پر اسلام نظر آئے, تمہارے لباس میں اسلام نظر آئے, تمہارے کھانے پینے میں اسلام نظر آئے, تمہارے لین دین میں اسلام نظر آئے. لوگ تم سے تجارت کرنے میں ڈرتے کیوں ہیں؟ مسلمان دھوکے باز نہ ہو جائے, یہ ٹوپی نہ ڈال دے, دھوکہ نہ دے دے. اگر تم دھوکہ کر رہے ہو تو اسلام پر ہو ہی نہیں. میرے آقا نے فرمایا من غشنا فلیس منا, جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. میرے آقا نے فرمایا. اور پھر یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا, بڑوں کی عزت نہیں کرتا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے اندر آ جانی چاہیے. اب اخیر میں آپ سے یہ کہتا ہوں, جو حالات بنتے جا رہے ہیں, 2 طریقے کے حالات آئیں گے زندگی میں. ایک تمہارا دین ختم کرنے کے لیے سختیوں کا استعمال بھی ہو سکتا ہے. سختیاں کیا ہے؟ مار دھاڑ, جیل, موت, یہ سختیاں. اور تمہارا دین تم سے چھیننے کے لیے یا تو سختی ہوگی, دوسرا امتحان بڑا ڈینجر ہے, یا تو پھر حسن, شباب اور دولت دے کر تمہارا دین لے لیا جائے. وہ دوسرا والا بڑا خطرناک ہے. پہلے والے میں تو لوگ بچ جائیں گے کہ ہم اپنے دین پر قائم ہیں, چاہے ہم کو مار دیا جائے, کاٹ دیا جائے.
لیکن دوسرا والا جب آفر آتا ہے اتنا پکڑ لے آجا ہماری طرف, اتنا لے لے آجا ہماری طرف. دیکھو آج کتنے ایسے ہیں پارٹیاں بدل بدل کر کے ادھر سے ادھر جو گھوم رہے ہیں, ان کا کیا حشر ہے؟ یہ سارے دین اسلام کو جاننے والے لوگ نہیں ہیں. صرف ٹوپی اور داڑھی رکھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا. اس کے اخلاق اور اس کا عزم اور اس کا حوصلہ, اس کا ایمان دیکھو. بہت سارے ایسے مولوی بھی اگر تمہیں نظر آئے کہ دین کے غداروں کے ساتھ بیٹھے اور ان کی حمایت کی بات کریں تو ان سے دور ہو جاؤ, ان سے دور ہو جاؤ. وہ مولوی بھی غدار ہے جو دین کا سودا کرنے آیا. ابھی ایک مولانا صاحب کہنے لگے حضرت آپ کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو موجودہ چل رہا ہے حکومت, اس کے متعلق آپ تھوڑا پازیٹیو بتاؤ, اس لیے کہ کچھ فائدہ بھی ہو جائے گا, قوم کا ترقی بھی ہو جائے گی. میں نے کہا مولانا تمہارا حال تو یہ ہے, تھوڑا چارہ کیا دکھا, بستی کی بکریاں. سنا ہے آپ نے؟ تھوڑا چارہ کیا دکھا, بستی کی بکریاں. ارے پورے قصیدے پڑھنے لگ گئی کسائی کی شان میں, پورے قصیدے پڑھنے لگ گئی کسائی کی شان میں. تمہیں پتا ہے کسائی کیا کرتا ہے تمہارے ساتھ, پھر کہہ رہے ہو نہیں تھوڑا سا اس کی بات کر لو. یاد رکھو اے مسلمانوں, دین اسلام وفاداری سکھاتا ہے. اپنے نبی سے وفاداری کرو, حالات جیسے بھی آ جائیں. اپنے نبی سے غداری نہیں. ایک نوجوان صحابی حضرت عبداللہ بن حذافہ, ایک عیسائی بادشاہ نے ان سے کہا تھا اے نوجوان تو آجا میرے دین میں, آدھی سلطنت دے دوں گا, آدھی بادشاہت دے دوں گا. اس نوجوان صحابی نے کہا اے بادشاہ کان کھول کر سن لے, تیری ایک سلطنت, دو سلطنت, تین سلطنتیں دے دے, تب بھی میں پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے نبی سے غداری نہیں کر سکتا. اسی کو ایمان کہتے ہیں. وہ ایمان تمہارے اندر آ جائے, چاہے جو کچھ بھی ہو جائے, اپنے نبی سے بے وفائی نہیں کر سکتے, اپنے نبی سے غداری نہیں کر سکتے. اٹھو قوت عشق سے, ہر پست کو بالا کر دو, بحر میں نام محمد سے اجالا کر دو. ہر وقت تمہارا ہے, ہر زمانہ تمہارا ہے, ہر آنے والا پل تمہارا ہے. شرط صرف اتنی ہے کہ میرے نبی کے وفادار بن جاؤ, میرے نبی کے غلام بن جاؤ. آ جاؤ اس دربار میں ہے جہاں ابو بکر آئے تھے تو عزت ملی, صدیق اکبر بن گئے تھے. عمر آئے تھے عزت اتنی ملی, فاروق اعظم بن گئے. عثمان آئے عزت اتنی ملی, ذوالنورین کہلائے. علی آئے اتنی عزت ملی کہ پوری دنیا حیدر کرار پکارنے لگی. عزتیں اسی قدموں میں ہیں, ساری عظمتیں اسی قدم میں ہیں. آج ہم جو عزتوں سے پہچانے جاتے ہیں اس کی ایک ہی وجہ ہے, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. تو چلے گا ویڈیو بنا